الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی اور کچھ معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ، اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ قرآن و حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کا بکثرت تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کو 6 ابواب میں تقسیم کر کے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک سیرت سے علم و عمل کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں موجود ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ درج ذیل 10 صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر اور سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار ہے اور لقب نوح ہے۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ نیز آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طوفان کے بعد کسی کی نسل نہ بڑھی اور صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے، جس طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد باقی رکھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم سے 126 سال بعد ہوئی، اور اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم علیہ السلام میں 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق ان میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو ارشاد فرمایا 10 قرن۔ قرن سے مراد 1 صدی ہوتا ہے، 10 قرن سے مراد 10 صدیاں بنتی ہیں۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم اوصاف سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ اور دوسرا فرمایا آپ علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندے تھے۔ علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہ ایک قول ہے صرف زبان سے شکر بیان کرنے کے لیے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر تو اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شاکر یعنی شکر گزار نہیں بلکہ شکورن یعنی دائمی شکر کرنے والے قرار دیا ہے۔ اور پھر شکر جیسے زبان سے ہوتا ہے اسی طرح دل سے اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اعضاء مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ورا ہے۔
صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ آزاد کے شکر میں یہ بات داخل ہے کہ انہیں اطاعت الہی میں مشغول رکھا جائے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیگر عبادات کے ساتھ تبلیغ دین کی عبادت کو جیسے ادا کیا، وہ سورہ نوح سے ظاہر ہے کہ دن رات پوشیدہ اعلانیہ ہر طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اپنے قلب و بدن پر ہونے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سارے انعامات سے بھی نوازا ہے، جن میں سے 4 کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد باقی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی اولاد اور ان کی بیویوں کے علاوہ جتنے مرد عورتیں تھیں سبھی آگے کوئی نسل چلائے بغیر ہی فوت ہو گئے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان کے بعد اپنی کشتی سے نیچے زمین پر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان میں جتنے بھی مرد عورتیں تھیں آپ کو اور آپ کی اولاد کو چھوڑ کر، ان سب کی آگے اولاد بڑی نہیں، وہ سبھی اولاد آگے بڑھائے بغیر یعنی نسل آگے چلائے بغیر ہی اس دنیا فانی سے چلے گئے تھے، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی مزید آگے بڑھی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرب والے سام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی اولاد سے ہیں، اور رومی یافت کی اولاد سے ہیں۔ یہ ایک انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ دوسرے کا ذکر کیا ہے نبوت اور کتابت آپ علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ پارہ 27 سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فرمایا بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اس آیت میں 2 رسولوں کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یوں نبوت اور کتابت اولاد حضرت نوح علیہ السلام اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا بعد والوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پارہ 23 سورہ صافات میں ذکر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر 4 نمبر پر فرمایا فرشتے جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارہ 23 سورہ صافات میں ارشاد فرمایا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اور تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مزید حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کریں گے، آپ کی منہج دعوت پر، آپ کی سیرت پر، اور کچھ درس و نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، تو ان سب پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔